السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا آن لائن اکیڈمی محرم الحرام کورس پوسٹ نمبر 4 ہے۔ ماہ محرم الحرام ایام عاشوراء کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں خصوصی طور پر محرم کے روزوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ یوم عاشوراء کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ محرم کے پورے مہینوں کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، البتہ اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اس دن کا روزہ مہینے کے باقی ایام کے روزوں سے افضل ہے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن کے روزے اور ماہ رمضان کے روزوں کو دیگر ایام پر فضیلت دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کے دن کے روزے رکھنے سے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یوم عاشوراء کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کی تاریخ میں کیا آتا ہے؟ اس کا کیا پہلو بیان کیا گیا ہے حدیث میں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، تو یہود نے کہا کہ عاشوراء تو عظیم الشان دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو اپنی قوم سمیت غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے متعلق ہر ایک کو اختیار ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اس سے عاشوراء کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا مستحب ہونا کیا ہے؟ قرار رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ آتا ہے۔ تو یوم عاشوراء کے روزے کے ساتھ اور ایک روزہ ملانے کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہود و نصارہ تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی رب العالمین انتقال فرما گئے۔ اسی لیے اس حدیث کی روح سے عاشوراء کا روزہ جو ہے روزے کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ ہے، اور اسی طرح شعب الایمان میں بھی یہ حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث مبارکہ شرعی دلیل کی روشنی میں حضرت فقہاء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا جو تنہا روزہ رکھنا ہے تو یہ مکروہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ 9ویں یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائیں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ عین مطابق ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں محرم الحرام کی فضیلت اور رمضان کے روزوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم خاص کر یوم عاشوراء کا روزہ رکھ سکیں، اور ساتھ میں ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے اور مشابہت سے بچنے کے لیے یہود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کر گئے، لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کی سنت کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 یا پھر 11 کا روزہ ملا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔